ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں صدر آصف علی زرداری کے امراض قلب کی صورتحال کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اطہر من اللہ معروف قانون دان اور سینئر صحافی انصار عباسی اور سینئر جرنلسٹ فرحان بخاری ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. اطہر من اللہ صاحب، قانونی پوزیشن کیا ہے؟ سوال وہی آ جاتا ہے کہ کس طریقے سے تبدیلی آ سکتی ہے اگر ایک صدر کی طبیعت جو ہے وہ اس قابل نہ ہو کہ دوبارہ اپنے عہدے پہ آ سکے. دیکھیں، آرٹیکل 47 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ذہنی انکیپیسٹی ہو جائے یا ان کی طبیعت ایسی ہو کہ وہ اپنے امور جو ہیں ان کی سر انجام دہی نہ کر سکیں اور یا انہوں نے گراس مس کانڈکٹ کیا ہو، تو اس صورت میں پھر ان کی آرٹیکل 47 کے تحت امپیچمنٹ وہ ہوتی ہے. کیسے امپیچمنٹ ہوتی ہے؟ امپیچمنٹ ہوتی ہے. اس کے لیے ریزولوشن باقاعدہ پاس ہوگا، جوائنٹ سیشن ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو جو باقی جماعتیں ہیں وہ سب مل کے یہ ریزولوشن موو کر سکتی ہیں. کیونکہ دیکھیں، آپ کو جو میں نے کہا کہ جو ابھی فرحان بخاری صاحب نے سرٹیفکیٹ کی سوئس عدالتوں میں بات کی ہے، تو یا تو وہ پھر گراس مس کانڈکٹ ہے اور یا پھر وہ مینٹل انکیپیسٹی ہے. تو دونوں صورتوں میں وہ نااہل ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں بہت بڑا عہدہ ہے کیونکہ یہ سپریم کمانڈر بھی ہے اور یہ صدر بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت تو وہ ایک قیدی تھے نا، اس وقت تو وہ سپریم کمانڈر یا صدر نہیں تھے، ایک عام قیدی تھے. میں نے نہیں سنا کہ کبھی نیلسن مینڈیلا نے 23 سال اپنی دور حکومت میں کبھی جھوٹ بولا ہو یا جھوٹا سرٹیفکیٹ دیا ہو. یہ دیکھیں، آپ مثال نیلسن منڈیلا کی خود ہی دے رہے ہیں. میں دے رہا ہوں کہ جو نیلسن مینڈیلا بنتا ہے وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا. اچھا انصار بخشی صاحب، آپ کیا دوائی تجویز کرتے ہیں اگر کوئی صدر مملکت کو ایسی بیماری ہو جائے تو آپ کے خیال میں کھل کے شیئر کرنا چاہیے؟ منتخب صدر ہے، عوام کو بتائے کیا آپ کے. ایکچولی صدر زرداری صاحب کا بیسک پرابلم یہ ہے کہ چونکہ جتنی بھی گنز تھیں، کرٹیسزم تھا پورے پاکستان کا ہر معاملے میں، چونکہ ایبسلیوٹ رولر پاکستان کے یہی صدر زرداری صاحب ہیں پچھلے 4 سال سے. سو جتنا بھی کرٹیسزم ہے یا کوئی اپریسیشن اگر ہے کسی معاملے میں تو وہ ان کے حق میں جاتی ہے. لیکن جنرلی کرنا کیا چاہیے تھا، کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جو اگر صاف ستھرا جو شخص ہوگا تو وہ تو ڈیفینیٹلی شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں آپ کے خیال میں وہ نہیں ہے صاف ستھرے؟ نہیں، دیکھیں ان کے اوپر بڑے سیریس قسم کی جس طرح کہہ رہے ہیں ایلیگیشنز ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ کرپشن ہے اس ملک میں، جو حال ہے کرپشن کا، بیڈ گورننس جو اس ملک میں جو حالات ہیں. اور پھر یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جی مس کنڈکٹ تھا، دیکھیں آپ جو مرضی کر لیں، اگر پریزیڈنٹ زرداری صاحب خود ریزائن نہیں کرتے یا خود نہیں کہتے کہ ظاہر امپیچمنٹ کی طرف نہیں جائیں گے، ریزائن کر دیں گے اگر ان کی حالت ٹھیک نہ ہو. لیکن ابھی تو ایسی کوئی نوبت نہیں ہے. نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں اگر کوئی نوبت آتی ہے تو اگر ان کو آپٹ آؤٹ کرنا ہوا تو ریزائن کریں گے. امپیچمنٹ ان کی کوئی نہیں کر سکتا. لیٹ می ایشور یو ان کی کوئی امپیچمنٹ نہیں کر سکتا، بیکاز جو بھی وہ کچھ کہیں گے، ہمارے ہاں جو ڈکٹیٹرشپ ہے پولیٹیکل پارٹیز میں، بے شک وہ این ہو، پیس پارٹی ہو، اس طرح کی جو اے این پی ہو، ان کی لیڈرشپ جو مرضی کہے ان کے جو. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں حل تو بڑا مشکل ہے کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ کے ریموول کے بارے میں کچھ امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہیں کانسٹیٹیوشن میں جو پارلیمنٹ ہی کرے گی نا. پارلیمنٹ ہی کرے گی، وہ کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں کرتی تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب بس پھر تڑپتے ہی رہیں جیسے ہم. جی فرحان بخاری صاحب، میں پھر ایک دفعہ پھر آپ کے پاس آتے ہیں. آپ نے کہا کہ وہ ایک مختلف صورتحال تھی، ڈفرینٹ میڈیکل کنڈیشن تھی. اب ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ صدر کے قریبی ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پہلے بھی ان کے دل میں 3 سٹنٹس ڈل چکے ہیں. جب ایز اے جرنلسٹ آپ نے وہ پہلے ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹ کو رپورٹ کیا تھا تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ کیا وہ اس قابل تھے کہ اتنا اہم صدارت کا عہدہ سنبھال سکتے؟ اور بعد میں 3 سال سے زائد عرصہ انہوں نے بطور صدر بھی گزارا. تو ان میڈیکل سرٹیفکیٹس کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت رہے گی جو آپ نے رپورٹ کیے تھے؟ دیکھیے مطیع اللہ جان، اس میں وہ جو ماضی کا معاملہ ہے وہ پھر زیادہ متنازع اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ وہ رپورٹ جس وقت آئی اس کے بعد صدر مملکت نے الیکشن بھی لڑا. کیا الیکشن کمیشن کی یا جو پورا کا پورا ہمارا سسٹم ہے، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس معاملے کو اٹھاتے؟ لیکن کسی نے نہیں اٹھایا. وہ ایک ماضی کی صورتحال ہے. آج تو ملک جس نہج پہ کھڑا ہوا ہے اور جو صورتحال ملکی سیاست کی تباہ کن ہے، جیسے انصار عباسی نے بالکل صحیح بات کی، ملک کی معیشت تباہی کی نہج پہ کھڑی ہوئی ہے. یہ بالکل ایک مختلف صورتحال ہے جس میں ان کی ایک بیماری کی جو یہ خبر ہے اس کے بعد اسلام آباد میں چہم و گوئیاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ اب ملک کا مستقبل کیا ہوگا. فرحان صاحب، میں صرف یہ آپ سے سوال یہ تھا بنیادی طور پہ کہ صدر صاحب نے آپ کی اس رپورٹ کے بعد 3 سال صدارت کے عہدے پہ گزارے. آپ کے خیال میں وہ سرٹیفکیٹ سامنے آنے کے بعد الیکشن کمیشن
या मुंतखब नुमाइंदों को उन्हें सदर नहीं बनाना चाहिए था? भाई अगर वो मुतनाज़ा मामला था तो आखिर लोगों ने उसे नजरअंदाज करके सदर बनाया ना जी। ऑपोजिशन की पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ ग्रुप ने भी उन्हें सपोर्ट किया और वोट दिया। क्या ये फैक्चुअली गलत मैं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। अच्छा बुखारी साहब, हमारे साथ प्लीज रहिएगा। कमीशन ने उनका कैंडिडेचर जो था उसे तस्लीम किया और उसके बावजूद वो सदर बने तो फिर ये पूरा का पूरा जो हमारा निज़ाम मुल्क है, ये इसकी भी तो जिम्मेदारी है। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े अहम ओहदों पर पहुंच जाते हैं। बुखारी साहब, गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ मतीउल्लाह कि वो तो हो गया मामला और एक बदकिस्मती शायद मुतनाज़ा मामला था, लेकिन आज जो सूरत हाल है ये तो नतीजा है पिछले 3 साल की जो उनकी सदारत है उसके नतीजे में। जहाँ शायद उसका ताल्लुक उनकी मेडिकल कंडीशन से भी है आपके ख्याल में? ये मेडिकल कंडीशन का ताल्लुक इस हद तक तो है कि लोग कह रहे हैं कि हालिया हफ्तों में उनके ऊपर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया था और खासतौर पे ये जो सूरत हाल जो एक तो हुई है पीछे, फॉरेन पॉलिसी का बहुत ज्यादा प्रेशर है, अफगानिस्तान की सूरत हाल और अमेरिका के ताल्लुकात की पस मंजर में, फिर बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब। एक्यूमुलेटेड तो एक है ना। बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब।